السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین، اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وارحم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشهداء ملته وأولياء أمته أجمعين، حتى لا يبقى من الصلاة والسلام والرحمة والبركة شيء. وسلام على المرسلين، لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. قابل احترام جمیع عہدیداران انتظامی اور میرے عزیز ساتھی امام مسجد حاضہ حضرت مولانا عبدالواحد قادری صاحب مدظ اللہ العالی، جمیع محفل میں موجود سادات کرام، بزرگ سامعین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب خاتم النبیین، امام الانبیاء، ختم رسول، مولا کل حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں انسان اور مسلمان بنا کر پیدا فرمایا، اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ جل شانہ ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ ہم پر لازم ہے کہ ہر حال میں اللہ رب العزت کی شکر گزاری کریں اور ناشکری سے بچے رہیں۔ سامعین محترم، اس محفل کا تعارف حضرت امام صاحب نے فرما دیا ہے۔ سب سے پہلے ایک بات یہ جان لیں کہ علم کا حاصل کرنا عبادت کرنے سے افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ جانا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ اللہ کا ذکر کرنے میں شرم و حیا نہیں کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنے میں شرم و حیا نہیں کرنا۔ سنانے والے آپ کو سنا رہے ہیں تو سننے والے بھی سنانے والوں کو سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ سنانا، آپ کو بھی سنانے کا ثواب ملتا، سنانے والے کو بھی سنانے کا ثواب ملتا۔ معزز سامعین، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ دین کا کوئی ایک سبق سیکھ لینا
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کسی ایک غلام کو خرید کر آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ ایک سبق سیکھ گئے دین کا تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے نبیوں کے ساتھ۔ ایک فرما بردار اولاد، دوسرا فرما بردار بیوی، اور علم دین سیکھنے والا۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، تو ہم یہاں پر علم دین سیکھنے کی غرض سے جمع ہیں، اور پھر بڑی سعادت کی بات ہے کہ رمضان المبارک کا موقع ہے، اللہ کے گھر میں ہم جمع ہیں۔ ہمارا یہاں جمع رہنا، بیٹھنا، سننا اور سنانا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ہمارے لیے بخشش کا سامان ہو جائے، قبول ہو جائے۔ یہ معزز سامعین، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور پھر روزے اس مہینے میں فرض کیے گئے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا پہلے کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت ہم کو ایک ایسی عبادت عطا فرمایا ہے کہ کسی عبادت کی جزا کچھ اور ہے، کسی کی کچھ اور ہے، کسی کی کچھ اور ہے۔ مطلب ابھی آپ نے سماعت کیا کہ اتنے رکعت کا ثواب، ایک مسئلہ سیکھ گئے تو 1000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب۔ پھر نماز اگر ادا کرے، عام دنوں میں نماز ادا کرے تو 10 نمازوں کا ثواب، رمضان میں ادا کرے تو 70 نمازوں کا ثواب۔ تو ثواب مل رہا ہے، نیکیاں مل رہی ہیں۔ کسی بھی اچھے عمل پر نیکیاں اس کا بدلہ ہے۔ اور روزہ ایسی عبادت اللہ رب العزت عطا فرمایا کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا ہوں۔ سبحان اللہ، خود اس کی جزا ہے۔ اللہ کسی کا بدلہ نہیں بن جاتا، اللہ کی ذات کسی کا بدلہ نہیں بن جاتی۔ مطلب کیا ہے؟ روزہ رہنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ معزز سامعین کرام، تو یہ معاملہ، ایسی عبادت اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمایا۔ دیگر ہم عبادتیں کریں گے تو ان عبادتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر نماز پڑھتے رہیں گے تو کوئی اور عبادت ہم نہیں کر سکتے، تلاوت کرتے رہیں تو کوئی اور عبادت ہم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دیگر عبادتوں کو سمجھ لیں۔ پھر روزے پر غور کریں تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت میں رہ کر مختلف عبادتیں کی جا سکتی ہیں، جیسا کہ ہم حالت روزہ میں عبادت میں ہیں، مسجد کے اندر موجود عبادت میں ہیں، ماہ رمضان المبارک میں عبادت میں ہیں، درس سننے میں عبادت کے اندر موجود ہیں۔ معزز سامعین کرام، تو یہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت پر بڑا انعام فرمایا کہ ہم پر روزے فرض فرمائے اور رمضان کو عظمتیں عطا فرمائی۔ معزز سامعین، جس طرح وقت پھر پھر کے پلٹ کے آتا تو اس وقت کے ساتھ اس وقت کی خصوصیات کی اہمیت باقی رہتی، جیسا کہ قربانی کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیے اللہ کے حکم پر۔ وہ واقعہ ایک وقت ہوا، لیکن اس تاریخ کا دن جب بھی آتا تو عید الاضحیٰ منعقد ہوتی۔
اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی تو یہودی روزہ رہتے تھے. حضور فرمائے تم کیوں روزہ رہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کامیابی عطا کیا اسی لیے ہم روزہ رہتے ہیں. حضور فرمائے کہ تم سے زیادہ ہم کو حق حاصل ہے. پھر صحابہ کو حکم کیا کہ تم بھی 10 محرم کا عاشورے کا روزہ رہو، ایک نہیں بلکہ 2 دن رہو، تاکہ ان جیسا عمل نہ ہو. تو مطلب کیا، کامیابی تو ایک طرف ایک وقت ہو چکی، لیکن جب وہ تاریخ پلٹ کے آتی ہے تو پھر اس کی خصوصیت، اس کی اہمیت باقی رہتی ہے. اس کا اہتمام کرنا اسلام کا طریقہ ہے. اسی طرح نزول قرآن ایک وقت ہو چکا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں قرآن کے نزول کا ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے، تو قرآن نازل ہو چکا. لیکن جب اس رات کی نسبت رکھنے والی رات جب بھی پلٹ کر رمضان المبارک میں آتی ہے تو پھر اس کے اہتمام کرنے کا حضور علیہ السلام نے امت کو حکم فرمایا. مطلب وہ رات جب بھی آئیں گی پلٹ کے تو 1000 مہینوں سے افضل رات ہوں گی. وہ منیمم 1000 مہینوں کے سے افضل، میگزیمم اللہ رب العزت جس کو اس میں جتنی جزا عطا فرمائے، رب کی مرضی. معزز سامعین کرام، اسی طرح آج رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے. رمضان کی 3 تاریخ سیدۃ النساء العالمین، شہزادی کونین سیدتنا فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کی تاریخ ہے. وصال کی تاریخ اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے کہ پیدائش کے دن میں بھی اہتمام کرتے، بزرگان دین کی پیدائش کے دن میں بھی ان کا تذکرہ کر کے ان کی یاد کرتے، ان کے حق میں دعائیں کرتے، اور ان کے وصال کی تاریخ میں بھی اہتمام کرتے اور ان کے حق میں دعائیں کرتے، اور ان کے وسیلے سے اپنے حق میں بھی دعائیں کر لیتے. یہ کیا ہے معزز سامعین؟ قرآن حکیم میں سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، اور ہے سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، کہ نبی نے دعا کی کہ اے اللہ مجھ پر سلام ہو میرے پیدائش کے دن پر، جس دن میں پیدا ہوا اس دن دعا مجھ پر سلام ہو، اور جس دن میری موت ہو اس دن مجھ پر سلام ہو، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں اس دن مجھ پر سلام ہو. معزز سامعین کرام، تو قرآن حکیم کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ پیدائش کا دن اہم ہے، موت کا دن اہم ہے، اور میدان محشر میں اٹھائے جانے کا دن اہم ہے. تو اب وہ اٹھائے جانے کا دن تو ہم منا نہیں سکتے، کیونکہ موت کے بعد جب قیامت آئیں گی، جب قیامت آ کے سب کچھ ختم ہو جائیں گا تو اس کے بعد وہ دن میں اٹھایا جائیں گا. تو اب ہے کیا موت، پیدائش کا دن. پیدائش کے دن کا اہتمام ہم اپنی پیدائش کے دن کے لیے اللہ کا شکرانہ ادا کرنے، اس کی عبادتوں کا اہتمام اپنی موت تک کر سکتے ہیں. ہماری موت کے بعد ہمارے لوگ ہماری موت کا تذکرہ کریں گے، ہماری یاد پر ہماری زندگی کا ذکر کریں گے. معزز سامعین کرام، اسی طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رہتے. حضور سے پوچھا گیا آپ کیوں روزہ رہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دن میری پیدائش ہوئی اس لیے میں روزہ رہتا ہوں. سبحان اللہ. مطلب کیا ہے؟ پیدائش کے دن کا اہتمام. اسی طرح وصال کے دن کا بھی اہتمام ہے. معزز سامعین کرام، تو حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کے یوم وصال کے موقع پر سیدتنا فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کا تذکرہ سننا یہ کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی طریقہ ہے بزرگان دین کی یاد کو زندہ رکھنا اور باقی رکھنے کا. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی
قرآن حکیم میں اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذاتوں کو پاک کرنے کا وعدہ اور اعلان فرما دیا، جیسا کہ قرآن حکیم میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کرنے کا ارادہ کر لیا۔ معزز سامعین، تو دنیا کی پاک ذاتیں، پاک بولتے نہیں ہم، پنجتن پاک، پنچ بولے تو پانچ کو بولتے ہیں، نماز پنج گانا جیسا بولتے نا، پانچ، پنج تن بولے تو پانچ بدن، تن جسم کو بولتے، پانچ بدن، پنج تن، پانچ ذات، کون؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ عنہ، حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ۔ پنج تن، یہ پانچ تن ہے، پنج تن، پنج تنے پاک بولتے نہیں، پاک کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان ہستیوں کو پاک کر دیا۔ حضور کی ذات تو حضور کی ذات ہے، اللہ کے نور سے حضور ہیں، اور حضور کی شہزادی خاتون جنت ہیں، ان کے شہزادے حسنین کریمین ہیں، ان کے شوہر نامدار مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت کی پاکی کا اعلان فرما دیا۔ معزز سامعین کرام، تو یہ پاک ہستیوں کا تذکرہ پاک مقام پر بیٹھ کر ہم کر رہے ہیں۔ مسجد ایسا پاک مقام ہے کہ یہاں پر کسی ناپاک کو غسل کیے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے پاک مقام پر پاک ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے، پاک ہستی کا ذکر ہم کرنے کے لیے جمع ہیں۔ معزز سامعین، حضرت سید کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 1 سال پہلے ہوئی، اور تاریخ میں یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ ہجرت سے 5 سال قبل ہوئی۔ بہرحال ہجرت سے پہلے آپ کی پیدائش ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کم عمر میں نبوت سے، معذرت کرتا ہوں، اعلان نبوت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمائے تو مردوں میں سب سے پہلے، یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچے، مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، جو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ حضور کی اولادیں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور لڑکوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لڑکیوں میں سب سے پہلے حضور کی ذات پر ایمان لانے والے حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کی خاتون اول کی، اسلام کی پہلی لڑکی حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ معزز سامعین کرام، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بخشش کی فکر کیا کرتے، حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی اپنے بابا جان کے امت کی بخشش کی فکر کیا کرتے تھے۔ تو ان کا تذکرہ تنگ دلی سے نہیں، تنگ نظری سے نہیں، اپنے ذہنوں کو بند کر کے نہیں، بلکہ اپنے ذہنوں کو کھول کر، اپنے دل کو کشادہ کر کر خاتون جنت رضی اللہ عنہا کا تذکرہ سنیے
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہماری بخشش کی فکر کیا کرتے تھے، آپ کی شہزادی خاتون جنت سردار جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہمارے لیے بخشش کی اتنی ہی فکر کیا کرتی تھی۔ معزز سامعین کرام، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعوت فرمائے، عالی شان پکوان کیے، بہترین اہتمام کیے دعوت کا، اور وقت مقررہ پر حضور کو گھر سے لانے کے لیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے لے کر آ رہے ہیں، آتے آتے حضور کا ہر قدم گنتے ہوئے آئے اپنے گھر تک۔ پھر جب دعوت ختم ہوئی تو حضور کو گھر چھوڑنے کے لیے ساتھ میں گئے تو ایک ایک قدم حضور کا گنتے ہوئے گئے، اور جتنے قدم حضور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کو چل کر آئے اور واپس اپنے گھر کو چل کر گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قدم کے بدلے ایک غلام خرید کر آزاد کیے۔ سبحان اللہ، کہ میرے گھر سرکار کی آمد ہے، اللہ کے حبیب میرے گھر آئے ہیں، اللہ کا نور میرے گھر آیا ہے، رحمت للعالمین میرے گھر آئے ہیں، صاحب قرآن میرے گھر تشریف لائے ہیں۔ اس پر شکرانہ ادا کرنے کے لیے ایک ایک غلام ایک ایک قدم پر آزاد کیے۔ حضرت سب دعوت کے بعد صاحب اپنے اپنے گھروں کو گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر آئے، ایک فکر میں تھے، چہرے پر فکر ظاہر ہو رہی تھی۔ تو پوچھے خاتون جنت رضی اللہ عنہا، بتاؤ شوہر نامدار کیا معاملہ ہے، آپ کے چہرے پر یہ فکر کیسی ہے؟ حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا خوب دعوت کی، بہترین پکوان کیا، اور حضور کے ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام آزاد کیے۔ تو بولے اس میں فکر کی کیا بات ہے؟ تو بولے ہم فاقے میں ہیں، ہم ایسی دعوت نہیں کر سکتے، ہم آخر حضور کیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر عمل میں، نیک عمل میں، حضور سے عشق و محبت ظاہر کرنے میں ہم کیسے سبقت لے جائیں؟ تو خاتون جنت رضی اللہ عنہ نے کہا جاؤ حضور بابا جان کو دعوت دے کے آؤ۔ حضور کو دعوت دے دی گئی، وقت مقررہ آ گیا، گھر میں ابھی فاقے ہیں، اہل بیت وہ ہیں کہ ابھی آپ فاقے کا ذکر سن کر سمجھیں گے کہ یہ بالکل یوں تھے، فاقے والے تھے، غربت والے تھے، ایسا نہیں، بلکہ تعلیم امت کے لیے یہ فاقے کیے اور حق کے خاطر بھوکے پیاسے اپنی زندگی کو گزارے۔ لیکن ان کی شان کیا ہے اسی واقعے میں ظاہر ہوگی کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کہا آپ جاؤ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے لیے بلا کے لاؤ۔ گھر میں کچھ تیار نہیں ہے، پکوان کچھ نہیں ہے، اہتمام کچھ نہیں ہے، اور یہ بھی کہا کہ جاؤ اور آتے وقت قدم گنتے آنا، پھر چھوڑنے وقت بھی قدم گن لینا۔ گھر میں فاقہ ہے، پھر اب کیسے ہو؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ گئے، حضور علیہ السلام کو اپنے گھر لے کر آنے کے لیے جیسے ہی گئے، ادھر خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا مصلی بچھائیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئیں اور کہا اے اللہ، میں نے تیرے حبیب کی دعوت اپنے گھر پہ رکھی ہے، تو ہی انتظام فرما۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی دعا پر پکایا ہوا دیگ آسمان سے اتر گیا۔ کوئی تعجب کرے کہ کیوں، کیسے اترے گا پکا ہوا دیگ، آسمان سے اترنا کیسے ممکن ہے؟ تو ذرا غور کرے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم کا ذکر قرآن حکیم میں فرمایا، اور ان کے لیے منا سلوا پکایا ہوا کھانا آسمان سے اتارا جاتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ کیا ہم روز یہی کھائیں؟ وہ نافرمان قوم کے واسطے جب اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر آسمان سے پکایا ہوا کھانا اتارا، تو اللہ کے حبیب، تمام نبیوں کے سردار کی شہزادی، تمام جنتی عورتوں کی سردار، تمام عالموں کے عورتوں
کی سردار سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دعا پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے اگر دیہ اتاری ہے تو کیوں کر انکار ہو؟ انکار کیوں ہو؟ اس کا انکار ممکن نہیں ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے شہزادوں اور شہزادیوں کا لحاظ رکھنے اور ان کے ساتھ خلوص کے ساتھ اپنے تعلق کو عقیدت کے ساتھ زندہ رکھنے اور اسی پر زندہ رہنے اور اسی پر موت ہونے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، جنت کا دیگ اتر گیا، ادھر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم گنتے ہوئے آ رہے ہیں حضور کے، دعوت ہوئی سب کھا لیے، کیا شان کا کھانا، جنتی غذا اللہ کی جانب سے پکایا ہوا بھیجا گیا، کھانا کھائے۔ اب پھر قدم گنتے ہوئے حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ حضور کو چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ معزز سامعین، ادھر مولا کائنات گئے چھوڑنے کے لیے تو ادھر پھر خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مصلی بچھائیں اور پھر سجدہ ریز ہو گئیں، اللہ کے حضور دعا کی کہ اے پروردگار، مصلی بچھائیں اور اللہ کے حضور دعا کیے کہ اے پروردگار، حضرت عثمان نے تیرے حبیب گھر پر ان کے تشریف لائے تو ایک ایک قدم کے برابر ایک ایک غلام کو آزاد کیا۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں کہ پروردگار، تیرے حبیب جتنے قدم میرے گھر پر چل کر آئے اور چل کر گئے، ایک ایک قدم پر میرے بابا جان کے ایسے گناہگار کی جس کے اوپر دوزخ لازم ہو چکی ہے، اللہ بخشش فرماتے۔ اللہ اکبر۔ ادھر جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کیا اور رب کی جانب سے پیغام سنایا کہ اللہ نے حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی دعوت کو قبول فرمایا، ان کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کے بدلے آپ کی امت کے بہت سارے گناہگاروں کی بخشش کا پیغام جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور کو سنایا۔ تو امت کی ایسی فکر کرنے والی حضور کی یہ شہزادی کا ذکر فراخ دلی سے سنیے، تنگ دلی سے نہیں۔ معزز سامعین کرام، کون ہیں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ٹکڑا ہیں۔ حضور علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک سوال کیے، صحابہ سے پوچھے کہ بولو عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں دیے، کوئی بھی جواب نہیں دیے، اور سب جب محفل ختم ہوئی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تاکہ عورتوں سے پوچھ کے آ کے سنائیں، کیونکہ عورتوں کی بات عورتوں کو معلوم رہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی اس محفل میں موجود تھے، آپ بھی گئے اور گھر پہنچے تو صحابہ کا طریقہ تھا حضور کی بارگاہ میں جو کچھ معاملہ سنتے دیکھتے وہ جا کر اپنے گھروں میں سنا دیتے تاکہ گھر والوں کے علم میں اضافہ ہو۔ تو سارا حال دربار کا سنا دیے، حضور کے دربار کا بارگاہ کا سنا دیے اور بولے حضور ایسا سوال کرے تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے کیا جواب دیا ہے علی، آپ کیا جواب دیے؟ بولے میں کیا جواب دیتا، عورتوں کو کیا بہتر ہے، تم سے پوچھ رہا ہوں، بولو کیا بہتر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے، اور مردوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ کسی غیر عورت کو نہ دیکھے۔ جواب سنتے فوری حضور کے پاس تشریف لے حاضر ہونے کے لیے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سوال کیا تھا عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ یا رسول اللہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے۔ حضور پوچھے اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ جواب تم نے کس سے سیکھا؟ تو کہا یا رسول اللہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے سیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کیوں نہ ہو فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہوں، اور اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے جس سے فاطمہ ناخوش ہوں۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے خاتون جنت رضی اللہ عنہ کی خوشنودی میں اپنی خوشنودی رکھا ہے، آپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ذرا بتاؤ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کرنے والے، جن کی وجہ سے حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوئی، اور کیا وہ اللہ کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں جنہوں نے آپ کے شہزادوں کو شہید کیا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ شہید کرنے والوں کو یا شہادت کا پورا پروگرام رچنے والے یزید کے ساتھ آج بھی لوگ رضی اللہ عنہ کا جملہ کہتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی ان پر دنیا اور آخرت دونوں جہان میں لعنت ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ معزز سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فاطمۃ بضعۃ منی فمن ابغضها فقد ابغضنی۔ حضور ارشاد فرمائے کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو جس نے ایذا پہنچائی، تکلیف دی، تو اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو پھر اللہ کا فرمان ہے خاتون جنت رضی اللہ عنہ کو ایذا ہوئی تو تکلیف کس کو ہوں گی؟ حضور تکلیف دیں۔ جب حضور کو تکلیف ہوں گی تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے اس کے اوپر دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اللہ کی لعنت ہے۔ معزز سامعین، شہادت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی شب خواب دیکھا گیا۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے گھر والوں نے خواب دیکھا کہ سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ اماں جان کربلا کی زمین کو جھاڑ رہی ہیں، خواب میں جھاڑ رہی ہیں۔ پوچھا کہ اماں جان اس زمین کو آپ کیوں جھاڑ رہی ہیں؟ تو کہا دن صبح کے وقت دن میں میرا شہزادہ زخمی ہو کر اس زمین پر گرے گا، میں اس لیے جھاڑ رہی ہوں کہ کسی کنکر سے اس کو نقصان نہ پہنچے، یہاں کے کنکروں اور پتھروں سے میرے شہزادے کو تکلیف نہ ہو۔ معزز سامعین کرام، تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو تکلیف ہوتی ہے شہزادوں کے خلاف بولنے یا سننے سے بھی، یا ان کے خلاف کچھ کرنے سے، تو اس کے لیے لازم ہے ہر ایمان والے پر کہ اہل بیت سے، حضور کی آل سے، حضور کے خاندان والوں سے محبت کرے اور ان کے ساتھ خلوص کا معاملہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہوتا ہے جن سے خاتون جنت راضی ہوتی ہیں۔ تو اہل بیت کو راضی کرنا، خاتون جنت کو راضی کرنا ہے، اور خاتون جنت رضی اللہ عنہ کو راضی کرنا حضور کو راضی کرنا ہے، اور جو حضور کو راضی کر لے تو اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ معزز، یہ معاملہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی عبادتوں میں سب سے بڑی نسبت تو حضور کی بیٹی ہونا ہے۔ حضور کی بیٹی ہونے سے بڑھ کر کون سی عظمت ہے خاتون جنت رضی اللہ عنہ کی؟ حضور کی شہزادی، حضور کی شہزادی، پیاری بیٹی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض میں تھے، بشریت کے کا تقاضا ہے کہ مرض میں تھے،
وصال کے قریب تھے تو سب حضور کے پاس گھر والے جمع تھے. خاتون جنت رضی اللہ عنہا بھی ایک طرف ٹھہری غم زدہ تھیں کہ میرے بابا جان کیسا بیمار ہیں. آپ کے وصال کا وقت قریب ہے. حضور فرما دیے کہ میں جانے والا ہوں. غم زدہ ٹھہری ہوئی ہیں, رو رہی تھیں. تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم بلائے اور پھر کان میں کچھ کہا تو مسکرا اٹھیں, مسکرانے لگی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ کیا کہا آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے مجھ سے تم ہی ملنے والی ہو. اللہ اکبر. فراق تھا, فراق ہونے والا تھا, یعنی فراق بولے تو دوری. وصال کی وجہ سے ظاہری طور پر جو دوری ہو جاتی ہے, صحبت میں رہنا نہیں ہوتا, نہیں صحبت ختم ہو جاتی نا, دوری ہو جاتی, ظاہری دوری ختم, دوری ہو جاتی. تو اس فراق کے غم میں تھیں تو حضور نے ملنے کی خبر سنائی تو خوش ہو گئی. ٹھیک حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وصال کے 6 مہینے کے اندر 11 ہجری 3 رمضان المبارک کو حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا. ربیع الاول میں حضور کا وصال ہوا. رمضان کی 3 کو حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا. اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, تاریخ میں بیان کیا گیا کہ اس کے بعد سے لے کر اپنے وصال تک خاتون جنت رضی اللہ عنہا کو کسی نے دنیا میں مسکراتے نہیں دیکھا. بابا جان کے فراق میں اس قدر رنجیدہ تھی. حضور کا دیدار بڑی نعمت ہے لوگو, حضور کا دیدار بڑی نعمت ہے, حضور کا دیدار بڑی نعمت ہے. صحابہ کا حال حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد کیا تھا پڑھیں گے تو زندگی ہماری لرز جانا. یہ ظاہری فراق تھا, باطنی طور پر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہیں. معزز سامعین کرام, تو یہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی شان ہے کہ وصال کے بعد خاندان, حضور کے وصال کے بعد خاندان میں سب سے پہلے حضور سے جا ملنے والے حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. اس زمانے میں طریقہ تھا جنازوں کا. کیا طریقہ تھا؟ کھلا جنازہ نکالتے تھے, کھلا نکالتے تھے, مطلب تختے پہ لٹا کے چہرہ وغیرہ کھلا رہتا تھا. تو آپ نے وصال سے پہلے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ کھلا نہیں نکالنا, اور پھر وصال سے قبل خود غسل کر لیں. اور تاریخ میں آیا ہے کہ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے وصال کے بعد غسل نہیں دیا. جیسا میت کو غسل دینا ہے نا, خاتون جنت رضی اللہ عنہ خود غسل کر کے وصال کیں, تو پھر غسل نہیں دیا گیا. ایک تو پاکی کی آیت سنا چکا ہوں کہ اللہ نے انہیں پاک کر دیا, ٹھیک ہے. دوسری بات, فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دنیا کی وہ خاتون ہے کہ جس کو زندگی میں کبھی حیض نہیں آیا, ماہواری نہیں آئی. ایسی پاک خاتون, کبھی بھی ماہواری نہیں ہوئی آپ کو. کبھی بھی عورتوں کا جو پیریڈ ہوتا ہے خاتون جنت رضی اللہ عنہا کو آیا ہی نہیں. بلکہ نفاس بولتے نا, نفاس بولے تو بچے کی پیدائش کے وقت ناپاکی رہتی عورت کی, وہ ناپاکی کو نفاس بولتے. حیض بولے تو پیریڈ میں آنے والی, پیدائش کے وقت جو ہوتی ناپاکی اس کو نفاس بولتے. تو حسنین کریمین کی, آپ کے شہزادوں کی, آپ کی اولاد کی پیدائش کے وقت بھی لمحہ بھر میں وہ کیفیت ختم ہو گئی آپ کی, وہ ناپاکی کی. ایسی پاک خاتون سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے, جن کو دنیا میں عورتوں کی ناپاکی کے
ایام جس طرح ہوتے ہیں وہ کوئی دن نہیں آیا۔ ایسی پاک خاتون خود غسل کر کے وصال کی اور آپ کو غسل نہیں دیا گیا۔ اور جو جنازوں پر جو عورتوں کے کپڑا ڈالا جاتا ہے بعد میں، یعنی مردوں کے لیے بھی اب وہ کپڑا ڈالنے کا طریقہ شروع ہو چکا ہے۔ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے جنازے پر ایک ڈولے کی طرح، جیسا ڈولے ہوتے نا پہلے کھلا ہوتا تھا، اس کے اوپر میت ہوتی تھی، وہ بنایا گیا، چوکھنڈی بنا کر اس میں آپ کو ڈالا، اس میں جنازے میں آپ کو رکھا گیا، اس پر کپڑا ڈھانپا گیا۔ تو وہ ڈھانپنے کا طریقہ، جنازے پر کپڑا اڑانے کا طریقہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے جنازے سے شروع ہوا، عصمت کے لیے، عزت کے لیے، احترام کے لیے۔ معزز سامعین، ایسی پردہ داری معزز سامعین، اپنی گھر کی عورتوں کو سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا حال سنائیں، ان کا حال سنائیں، اپنی بچیوں کو سنائیں۔ آج کل بے حیائی اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ اپنی اولاد کو جس وقت اس کی پرورش شروع ہوتی ہے نا، اسی وقت سے اس کو فیشن کے لباس کا عادی بنایا جا رہا ہے، جبکہ اولاد کی پرورش ماں کے پیٹ میں جب اولاد ہوتی ہے نا، اسی وقت سے اس کی خصلت کی تربیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی عادتوں کی۔ خصلت بولتے نا، عادت زندگی کی اصل عادت جس کو خصلت بولتے ہیں، جس خصلت نہیں بدلتی بولتے نہیں، وہ خصلت کی تربیت اسی وقت شروع ہو جاتی جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ بسم اللہ خوانی میں ہیں، آپ کی بسم اللہ خوانی تھی۔ حضرت حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ بسم اللہ پڑھا رہے تھے، پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد، استاد بسم اللہ پڑھانے کے بعد سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ بنی اسرائیل تک 15 پارے زبانی سنا دیے، زبانی 15 پارے بسم اللہ خوانی میں سنا دیے۔ استاد نے کہا بیٹا آگے اور سناؤ، تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کیے کہ استاد محترم، میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں ماں سے بس اتنا ہی تلاوت کو سماعت کیا تھا جس کو میں سن کر یاد کر لیا۔ سبحان اللہ، تربیت ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے۔ فیشن کا لباس پہنایا جا رہا ہے، فیشن ہو گیا، چھوٹے کپڑے پہنا رہے ہیں، میک اپ سکھا رہے ہیں، تحفوں میں لا کر اگر دینی کتابیں دے تو ہماری بیٹیاں، اسلام کی بیٹیاں آج کل خوش نہیں ہو رہی ہیں، میک اپ کا باکس لا کر دے تو جتنا خوش ہو رہی ہیں۔ سر اور جسم کو ڈھانکنے کے لیے بڑے سائز کا 2.5 میٹر کا ایک بڑا دوپٹہ اگر لا کر دیں، 2.5 گز کا اگر دوپٹہ لا کر دیں تو اس پر اتنا خوش نہیں ہو رہی ہیں جتنا ایک موبائل فون لا کر تحفہ دے تو خوش ہو رہی ہے۔ دینداری کی طرف نہیں ہے، تربیت کدھر ہے؟ حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا تمام جنتیوں کی سردار ہیں آپ، اور فرمایا اے فاطمہ کیا تم اس پر راضی نہیں، کیا تم اس پر خوش نہیں کہ تم تمام عالموں کے عورتوں کی سردار ہیں؟ سیدۃ النساء العالمین، حضور رحمت للعالمین، تمام جہانوں کی رحمت حضور ہیں، اور حضور کی سب سے چھوٹی شہزادی سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدۃ النساء العالمین ہے، تمام عالموں کے عورتوں کی سردار ہیں۔ جیسے ہی حضور نے کہا کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم تمام عالموں کی عورتوں کی سردار ہو، تمام زمانے کی عورتوں کی سردار ہو، تو آپ نے کہا کیا پھر مریم، حضرت مریم علیہ السلام کا کیا معاملہ ہے؟ میں اگر پورے زمانوں کی عورتوں کی سردار ہوں تو پھر حضرت مریم کا کیا معاملہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں،
تم تمام زمانوں کی عورتوں کی سردار ہو، وہ اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار ہیں۔ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی کے پہلوؤں کو اپنے گھروں میں سنائیے، تہذیب سکھائیے۔ یہی ہوگا اگر عریانی دکھائی جائے، فحش دکھایا جائے، یعنی بچوں کو ایسی چیزیں مہیا کر دی جائیں جس سے وہ عریانی دیکھنے کی طرف، فیشن دیکھنے کی طرف، فیشن سیکھنے کی طرف، بے پردگی کی طرف اور غیر مردوں سے بات کرنے والے ہو جائیں، غیر مردوں کو دیکھنے والے ہو جائیں، اور پھر جب وہ ایک عمر کو پہنچے اس کے بعد اب تربیت کو پریشان ہونے لگے کہ کیسے تربیت ہو، کیسے تربیت کی جائے، اب کیسا سدھاروں، اس کے دماغ میں فلاں کی محبت آ گئی، اس کے دماغ میں فلاں چیز آ گئی، اس کے دماغ میں فلاں بات آ گئی۔ کیا ہو رہا ہے آج لوگ اسلام کی لڑکیاں مختلف مقامات پر دین کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے، آپ کی سیرت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے، آپ کی عظمتوں کو جانے بغیر، آپ کے رتبوں کو جانے بغیر، آپ کی غلامی میں آئے بغیر زندگی گزارنے کی وجہ سے آج مسلمان لڑکیاں غیروں کے دروں پر جا رہی ہیں۔ کیوں یہ معاملہ ہو رہا ہے دین اسلام کو چھوڑ کر؟ کیوں دوسری طرف جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے یعنی مسلمان گھرانوں نے اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا کردار سکھانا چھوڑ دیا۔ جس دن ہمارے گھروں میں خاتون جنت رضی اللہ عنہا کا کردار سکھانا شروع ہو جائے تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت و جاہ کی قسم، خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی اگر سیرت ہمارے گھروں میں سنائی جائے اور ان کی محبت ہمارے گھروں میں اپنی بچیوں کے ذہنوں میں اور ان کے قلوب میں اگر محبت ڈالی جائے تو کوئی مسلمان لڑکی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی غیر کے در پر نہیں جائے گی۔ ذمہ دار کون ہے اس کے؟ اس کا ذمہ دار وہ طبقہ ہے جس کے اوپر اولاد کی پرورش کی ذمہ داری ہے۔ جیسی پرورش، غفلت اکثر دیکھنے میں آتا، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں، میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا بول رہا ہوں، بالکل 3 دن قبل کا واقعہ ہے۔ چھوٹے بچے ہیں، ایک بچی بھی ہے، 3 بیٹھ کے گاڑی پہ، موٹر سائیکل پہ، صاحب میاں بھائی ہے، ایک آٹو والے نے سائیڈ دینے میں تھوڑی تاخیر کی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی موجودگی میں وہ آٹو والے کو گالی گلوچ کرنے لگے، بد زبانی۔ ماں کے پیٹ میں رہ تو اولاد کی تربیت ہوتی، باہر آنے کے بعد میں بچوں کی موجودگی میں کھلے کھلے الفاظ میں گالیاں دیے تو بچوں کی تربیت کیسی ہوں گی؟ کیسا ہونا تربیت؟ فون پر لگے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں عورتیں ہیں، بد زبانی فونوں پر چل رہی ہے۔ اللہ کی پناہ، بعض گھروں میں تو شوہر اپنی عورتوں کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہیں، گالی کے ساتھ بلاتے ہیں، گالی کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ کوئی چیز لانے دینے میں تاخیر ہو جائے تو گالی گلوچ کرتے ہیں۔ معزز سامعین، ہم کو اس معاشرے سے بچنا ہے، اس ایسے معاشرے سے بچنا ہے۔ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی سیرت سننے اور سنانے کا ایک مقصد آج آپ یہاں سے لے جائیں کہ اپنے گھروں میں سیدۃ النساء العالمین سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی، سیرت اور آپ کی محبت اور آپ کی پردگی کا، پردہ داری کا۔ دیکھو اسلام میں پردہ کتنا اہم ہے۔ جنتی عورتوں کی سردار نے اپنے جنازے کو بے پردہ ہونے سے منع کیا، وصال کے بعد جنازے کو بھی بے پردہ ہونے نہیں دیا۔ تو زندگی میں اگر ہماری بچیاں بے پردہ نکلیں گی تو کیا ہوگا معاشرے کا حال؟ کیا معاشرے کا حال ہوگا؟ معزز سامعین کرام، فتنے ارتداد یعنی مرتد ہونے کا فتنہ جو بڑھ رہا ہے نا، دین کو چھوڑ کے دوسرے مذہب کو، اسلام کو چھوڑ کے دوسرے مذہب کو قبول کرنا، اس کو فتنے ارتداد بولتے ہیں۔ یہ فتنہ، مرتد ہونے کا فتنہ، یہ فتنہ اسی وجہ سے ہے کہ تعلیمات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہم سب کو سلامت قائم دائم رکھے، اور خاتون جنت رضی اللہ عنہا کا فیضان ہماری نسلوں میں اللہ رب العزت عطا فرمائے، ہماری نسلوں میں عطا فرمائے۔ اہل بیت کا، حضور کی آل کا خیال کیجئے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، غریبوں محتاجوں کو ادا کرتے، لیکن حضور کے گھر والے تو گھر والے، بلکہ ان گھر والوں کی آل اولاد بھی ایسی پاک ہے کہ ان کو زکوٰۃ دینے سے منع کیا گیا۔ سادات کو زکوٰۃ نہیں دینا، کیوں؟ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی۔ زکوٰۃ کیا کرتی؟ مال کو زکوٰۃ پاک کرتی۔ پاک کرتی کا مطلب کچھ نکل گئی ناپاکی، بچ گیا پاک، نکل گئی ناپاکی تو بچ گیا پاک۔ تو اب یہ مال سادات کو نہیں دینا۔ اب بعض لوگ بولتے ہیں پھر کیا دینا، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہی بولتے ہیں پھر کیا دینا سادات کو، کہاں سے دینا، 2.5% دے رہے نا، 2.5% تو دے رہے ہیں۔ علامہ فصیح الدین نظامی صاحب یہ بات کو بڑے پیارے انداز میں سمجھائیں کہ 100% مال پر 2.5% زکوٰۃ ہے، 2.5% دینے کے بعد پھر 97.5% کا کیا کرنا ہے، اس سے سادات کا حق ادا کیجیے، سادات کرام کا۔ جو لوگ سادات کرام اہل بیت کا خیال رکھتے ہیں ان کے لیے جنتوں کی بشارتیں ہیں، اور واقعات بھی ایسے ہیں۔ ایک واقعہ عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں تاکہ اہل بیت کی قدر کرنا اور ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا نتیجہ ہم کو معلوم ہو۔ معزز سامعین، ایک بیوہ خاتون جو سیدہ تھیں، سید زادی تھیں، اپنی چھوٹی چھوٹی شہزادیوں کی لڑکیوں کے ساتھ شہر میں تھیں، بغداد میں۔ کوئی آسرا نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا، تو ایک مالدار مسلمان کے پاس گئی، جا کر کہا کہ میں حضور کی آل سے ہوں، میں سید زادی ہوں، فاطمہ کی بیٹی ہوں رضی اللہ عنہ، بیوہ ہوں، میرے لڑکیاں یتیم ہیں، فی الوقت میں مسافر ہوں، میری کچھ مدد کرو، میرا کچھ خیال کرو۔ بڑی پردگی کے ساتھ گئیں، سادات مانگتے نہیں، فاقوں میں زندگی گزار دیتے، مانگتے نہیں۔ اللہ رب العزت کیفیت عطا فرمائے۔ معزز سامعین، بہرحال اس حال پر جب پوچھا، سوال کیا، تو اس نے کہا یہ بولو تم سید ہے سو کیا ثبوت ہے؟ لوگ بولتے نہیں سید ہے کیا دلیل ہے، سید ہے کیا ثبوت ہے؟ تو مالدار نے بھی ایسے ہی پوچھا سید ہے تو تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو وہ اپنی نظریں نیچی کی ہوئی خاموش اس مالدار کے گھر سے نکل گئی۔ ایک بڑا اچھا خاصا گھر دیکھا تو دستک دی، تو اس گھر سے ایک مجوسی نکلا، مذہب کو نہیں ماننے والا ایک شخص نکلا، تو کہا میں اسلام کے پیغمبر کی بیٹی ہوں، ان کی اولاد میں ہوں، میرے بچے یتیم ہیں، میں بیوہ ہوں، میری کچھ مدد کرو۔ جیسے ہی سنا کہ اسلام کے پیغمبر کی اولاد میں ہے، اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی، مسلمانوں کے پیغمبر کی اولاد میں سے ہے، دل میں محبت پیدا ہوئی۔ اس نے کہا کہاں ہے تمہاری بچیاں؟ بولے فلاں مسجد میں فلاں جگہ پر فلاں مقام پر بٹھا کر آئے۔ فوری گئے، وہ بچیوں کو لے کے آیا، پورے گھر کی عورتوں کو اس نے کہا کہ بس ان کی خدمت میں لگ جاؤ، ایمان والا نہیں تھا، خدمت میں لگ جاؤ۔ اب وہ رات گزری، اب وہ مالدار مسلمان خواب میں دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک گھر کو زینت دے رہے ہیں، زینت مزین کرانے، گھر کو خوبصورت بنوا رہے ہیں، ایک مکان کو جنت میں ایک مکان تیار کروا رہے ہیں۔ تو یہ مالدار مسلمان آگے بڑھ کر پوچھا جو خواب دیکھ رہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ گھر کس کے لیے ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ گھر مسلمان کے لیے ہے، ایمان والے کے لیے ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اس سے پوچھے بتا تیرے ایمان کی کیا دلیل ہے؟ جیسے حضور نے پوچھا کہ تیرے ایمان کی دلیل کیا ہے، خواب میں اس کو وہ بات کھٹکی کہ میں نے ایک سادات سے پوچھا کہ تیرے سادات ہونے کی دلیل کیا ہے، جھچکا اور خواب سے اٹھ گیا۔ اور اب وہ سید زادی کو تلاش کرنے لگا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے پتا چلا کہ فلاں مقام پہ فلاں گھر میں ہے۔ تو گیا، دستک دیا، وہ گھر والے جب باہر آئے تو اس سے کہنے لگا وہ تاجر سے کہ وہ شہزادی جو تمہارے گھر میں رکی ہوئی ہے وہ براہ کرم میرے حوالے کر دو، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں ان کو مال و زر دینا چاہتا ہوں، میں ان کے ساتھ احسان کرنا چاہتا ہوں، بہتر سلوک کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا میں نہیں دوں گا۔ تو اس نے کہا تم جو مانگو میں تمہیں وہ دیتا ہوں، کیا ہونا لے لو تم، مگر میرے کو انہیں میرے حوالے کر دو۔ تو پوچھے آخر وجہ کیا ہے؟ ایک یتیم بیوہ غریب مسکین کو اس طرح پوچھنے کا سبب کیا ہے؟ تو کہا میں نے پیغمبر اسلام کو خواب میں دیکھا، ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ تو وہ کہتا ہے کہ سنو جس طرح کا خواب تم نے دیکھا اس طرح کا خواب میں نے بھی دیکھا۔ میں نے پیغمبر اسلام کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ایک محل تیار کروا رہے ہیں اور مجھے بلا کر کہا یہ محل تمہارے لیے ہے، اور اس وقت تک رات میں ہم نہیں سوئے جب تک اس شہزادی کے ہاتھ پر اپنے پچھلے گناہوں کی اور مذہب کی غلطیوں کی، شرک کی توبہ نہ کر لیے، جب تک ہم نے ایمان قبول نہیں کیا اس وقت تک ہمارا سارا گھر نہیں سویا اور ہم نے خواب میں ایسا دیکھا۔ سبحان اللہ، یہ معاملہ ہے۔ سادات کرام کا لحاظ کیجئے، سادات کرام کی قدر کیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا حضور کو ہی دیکھنا ہے۔ حلب کا جب قلعہ فتح ہوا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے کمان میں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، تو اس قلعے کا جو سردار تھا وہ سردار مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ جب قلعہ فتح ہو گیا تو تعجب میں سو گیا کہ چند مٹھی آ کے لوگ کیسا فتح کیے قلعہ۔ نیند لگی، کیا دیکھتا ہے اہل کتاب تھا، خوشبو آ رہی ہے، روشنی آ رہی ہے، اور اس روشنی کی طرف سے ایک نورانی شخص آئے۔ تو فوراً پوچھا خواب میں ہی حضور سے، حضور علیہ السلام کی ذات تھی وہ، کیا آپ آخری پیغمبر ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو آسمانی کتابوں میں جو توریت کے اندر آخری نبی کی علامتیں بیان کی گئی وہ تم سے نظر آ رہی ہیں، کیا وہ آپ ہی ہیں؟ تو حضور نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ تو بولے میں کیسے مانوں، مجھے معجزہ بتاؤ۔ بولے کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ خواب میں ہو رہا ہے۔ حضرت بانی جامعہ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان شیخ الاسلام علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب انوار احمدی میں اس کو واقعہ ذکر کو مقاصد الاسلام کے 10ویں حصے میں اور انوار احمدی میں بھی ذکر فرمایا۔ تو خواب میں اس نے کہا اس سردار نے کہا سردار الانبیاء سے اگر آپ نبی ہیں، آخری رسول ہے تو معجزہ بتاؤ۔ حضور نے کہا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا مجھے عربی زبان نہیں آتی، عربی زبان سکھا دیں۔ عربی زبان حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کو خواب میں ہی سکھا دیے۔ جب بیدار ہوا تو جو قبضہ کیے نا قلعے کو، ان تمام صحابہ اور تابعین جو ان میں موجود تھے ان سے عربی زبان میں گفتگو کرنے لگا۔ معزز سامعین، تو حضور کو خواب میں دیکھنا معمولی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اگر کسی کو خواب میں اگر جنت عطا کر دی تو وہ جنتی ہے۔ دنیا میں تو بول دیے تم جنتی، وہ تو جنتی ہو ہی گئے، خواب میں بھی اگر عطا کر دیں تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خواب میں دیکھنا حضور کو ہی دیکھنا ہے۔ تو اہل بیت کا خیال کیجئے، اہل بیت سے کے حقوق ادا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سننے اور سنانے کو قبول فرمائے۔ الہ العالمین مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری مصیبتوں کو، آفتوں کو، پریشانیوں کو دور فرما۔ اے پروردگار عالم مولا، حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ صدقے تو فعل میں پروردگار ہم کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے خاندان کے جمیع مرحومین کو اے پروردگار بخشش عطا فرما، دوزخ سے نجات عطا فرما،
اپنی رحمتیں عطا فرما، اپنی برکتیں عطا فرما۔ مولا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، مولا جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ اے پروردگار جو مصیبت زدہ ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے پروردگار عالم مولا جو اپنی اولاد کی پرورش کے لیے پریشان ہیں، اے پروردگار عالم مولا جو اپنی بیٹیوں کے بچوں کے نکاح کے لیے پریشان حال ہیں، اے پروردگار ان ماں باپ کی فکروں کو دور فرما، ان کے لیے بہترین اسباب عطا فرما۔ اے پروردگار جو امتحانات دے رہے ہیں امتحانات میں آسانی عطا فرما، جو امتحانات دے چکے کامیابی عطا فرما۔ پروردگار انہیں آئندہ امتحان میں کامیاب ہونے کے لائق بنا دے، قابل بنا دے، اور آئندہ امتحانات میں کامیابی عطا فرما۔ اے پروردگار عالم مولا ہمیں دونوں جہان کی برکتیں عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے صدقے ہمیں ایمان پر موت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگار امتیوں کے حق میں دعائیں کی ہیں، پروردگار حضور کی دعاؤں کا ہمیں صدقہ عطا فرما۔ حضور کی دعاؤں کے تصدق مولا ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہیں، الہ العالمین انہیں صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ دراز عمر عطا فرما۔ اے پروردگار عالم مولا ہمارے والدین یا ان میں سے کوئی ایک جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پروردگار ان کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین مولا ہمیں ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ عطا فرما۔ اے پروردگار مولا حضور کی دعاؤں کے تصدق الہ العالمین ہمیں ماں باپ کی دعائیں لینے کے قابل بنا دے۔ اے پروردگار عالم مولا حضور کی دعاؤں کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔